جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، کل میں نے آپ کو نسخہ کلی کا بتایا تھا، پانی خشک کرنے کا۔ اس میں پارے کا کردار ہے۔ اگر پارا صحیح طریقے سے اگر آپ کر لیتے ہیں پر شکستہ، تو اللہ کے فضل و کرم سے ناکامی حاصل نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے پیارے دوستو، مختلف طریقوں سے چاندی بنائی جاتی ہے۔ تو تھوڑی مقدار میں بنانے کے لیے آج آپ کو میں ایک چھوٹا سا نسخہ پیش کرنے لگا ہوں۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل مکمل ہے۔ اس میں دھیان دینا پڑے گا، تھوڑا کٹھیالی پہ کام کرنے کے لیے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی بہت کامیاب ہوگا۔ کامیابی تو میرے اللہ کے پاس ہے، باقی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے کوئی مسئلے مسائل نہ پیش ہے، نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر نقصان نہ کیا جائے، بغیر نقصان کے کام ہو جائے۔ کافی دوست جو ہیں ہمارے، وہ اپنے اپنے طریقے سے مجھے رائے بھی دیتے ہیں، جو میں نے کبھی سوچے بھی نہیں، ایسی رائے دیتے ہیں ماشاءاللہ کہ فلاں چیز کو ایسے نہ کر لیں۔ جی میرے بھائیوں، میری بات سنو، جو تو مجھے پتہ ہے وہ تو میں بتا دیتا ہوں۔ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو اس کے متعلق بتا سکتا ہوں، کیسے کرو نہ کرو۔ اگر آپ اس میں کو اپنا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی اپنی رائے ہے، اور اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ تو جب مجھے علم ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا؟ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی رائے آپ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ ایسا کریں، 50 گرام گندک لے لیں، آملہ سار، اور اک کے پیلے پتے مل جائیں تو بہت بہتر ہے، ان کا پانی لے لیں 200 گرام، اور یہ گندک کے ساتھ اس کو کھرل کر دیں تھوڑا تھوڑا ڈال کر، اور اس کی گولیاں بنا لیں، خشک کر کے جب گولیاں پیاز گولیاں بنا کر گندک کی گولیاں رکھیں اور اسے سکھائیں۔ یہ جب سوکھ جائیں تو ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، 1 تولہ چاندی لے لیں۔ کتنی؟ 1 تولہ۔ 1 تولہ چاندی لے کر اس کے اوپر یہ آپ 1 کولی ڈالیں چرخ دے کر، بس اس کے اوپر ڈالتے جائیں، کٹھاری پہ جیسے ڈالی جاتی ہے، سب دوستوں کو پتہ ہے کہ جب چرخ آتا ہے تو اس کو باہر نکال کر پھر گولی 1-2 گولی ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ایسے چرخ دینا، پھر ڈالتے نہیں، چرخ دینا، پھر ڈالتے نہیں ہے۔ یہ 50 گرام بندک جو ہے نا چاندی پہ اتار دیں، آپ ڈال دیں، تو یہ آپ کی چاندی پہ جب ساری گولیاں اتار دینی ہے۔ اگر اس کے اوپر کوئی مواد ساڑ آتا ہے چاندی کے اوپر تو اس کو ہٹا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اب میرے بھائی، اس کو آپ نے یہ جو روا ہے اس کو ایسی جگہ پہ الٹا کریں جہاں بھی چوڑا سا ٹھیپا بن جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو چوڑا سا ٹھیپا بنا لیں، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو یہ چاندی آپ کے پاس ہے۔ اب آپ پارا لے لیں، 100 گرام لے لیں، تو 100 گرام آپ 2 کام تان کے گلاس بنائیں جن میں کام تان کیا جائے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ چاندی اوپر پارا رکھ کر اوپر چاندی رکھ دیں، ٹھیک جو ہے 100 گرام چاندی ڈال دیں، اور اوپر والے گلاس کو پائپ لگا لیں پانی والا۔ کام تان کا طریقہ جو ہوتا ہے، بہت دوست ہیں پھر ہوئے ہوتے ہیں نا،
بڑا ان کو تجربہ ہوتا ہے۔ جو نئے آدمی بالکل نہ کام کرے جب تک کسی کی رہنمائی نہ ہو، یہ درخواست ہے۔ اور نئے آدمی تو پھر سن کے بات تو پھر عجیب سی کہانی کرتے، ان کو کیا آدمی بتائے۔ مثلا ایک کو گلک کا نہیں پتا تو میں اس کو کیا سکھا سکتا ہوں۔ بلکہ ان سے درخواست ہے کسی حکیم صاحب کے پاس ٹھہرے، ان سے سیکھیں، کچھ نہ کچھ سمجھ آئے کہ یہ زہر ہوتے ہیں، ان کے نقصانات کیا ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں، ان کو کیسے کنٹرول میں، ان سے بچنا کیسے ہے، خود کو کیسے بچانا ہے، کیسے پرہیز ہے، سب بندے کو آنے چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کا کام تن کرنے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے، اس کو آپ کام تن کریں ہلکی آگ پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے ریج جنتر پہ کام تن کر لیں، یا لوہے کی کڑھائی میں رکھ کر چھویرے ریج ڈال کر پھر بھی کام تن کر لیں۔ اصل کام تن کا طریقہ ہوتا ہے ڈائریکٹ آگ پہ رکھے ریز، ہلکی آگ، ہلکی آگ، ہلکی آگ، اور اوپر والے گلاس میں پانی ہو، پانی آ رہا ہو اور گرم نکل رہا ہو۔ تو یہ آپ 2.5 سے 3 گھنٹے کر کے نا تو ٹھنڈا کریں۔ ٹھنڈا کرنے کے بعد وہ جو پارا ہے اس کو کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح نچوڑ لیں۔ جو سخت ہو جائے گا مکھن کی طرح اس کو پسی ہٹا لیں، اور جو ٹھیپا ہے اس کو الگ کر لیں۔ پھر جو پارا بچا اس کو گلاس میں ڈال کر ٹھیپا ڈال کر پھر ایسے ہی کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 امبلوں تک جائے گا۔ تو یہ ایک باری کے 3 امبل نہیں، 3 امبل مکمل 100 گرام امبل ہے، یہ آپ کے پاس چلے گا۔ ذرا بات بڑی ہی میں نا اچھی بتا رہا ہوں، تو بڑی توجہ کی ضرورت ہے، خاص اس میں یہ کہ جو کرے گا اس سے آگے پوچھے گا، پھر اس کو بتاؤں گا کیسے آگے کرے گا۔ وہ ایسا کریں گے کہ اب 3 بار کریں گے نا اس کو کام تان، تو یہ آپ کو 70 گرام پارا مکھنی مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب وہ جو مکھنی پارا ہے نا اس کو آپ ایک کٹھاری میں ڈالیں گے، کٹھاری کو پہلے اچھی طرح پکائیں گے، صاف کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ آپ کے پاس 70 گرام ہے، کتنا ہے؟ 70 گرام۔ آپ کو اب 24 گرام چاندی لینی ہے، 24 لے لیں، 35 لے لیں، 25 لے لیں، اس کو 0 چادر بنوائے، اس کی 0 پیپر بنا لیں، اور ویلنے سے یہ سنہرے بھائیوں کے پاس ہوتا ہے، اس کو پھر اتنا باریک کترنا ہے ناخنوں کی طرح۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب اس کے اوپر آپ نے جو پارا ہے، جتنا آپ کے پاس 70 گرام پارا ہے، اس کے اوپر آپ کم سے کم 20 گرام، کم سے کم 20 گرام آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے۔ اپنا اس کے اوپر آپ نے اب یہ بریک والی چاندی جو ہے نا اس کے اوپر ڈال دینی ہے آپ نے۔ یہ جو بریک چاندی ہے نا، جو بریک ناخن کاٹے ہیں، یہ جو پارا ہے اس کے اوپر ڈال دینی ہے۔ اس کے اوپر 20 گرام آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ڈال دیں سمل فار۔ ٹھیک ہے۔ 15 میں ڈال دیں، کوئی بات نہیں، 20-15 گرام ڈال دیں، اور 35-40 گرام اس کے اوپر گندک ڈال دیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کو ڈھکن مٹی کا لگانا، تانبے کا نہیں لگانا۔ پھر اس کو کم سے کم آپ نے 1 کلو بڑکے کی آگ دینی ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ لیکنگ ہے تو کھول لینا ہے، اگر لیکنگ وغیرہ نہیں ہے تو نہیں کھولنا، یہ دیکھ لینا، ساتھ تسلا کر لینی ہے۔ اگر پھر بھی ڈاؤٹ ہو تو کھول دو، کھول کر پھر اس کو چیک کرو کہ کیا چاندی اور پارا آپس میں جب ڈال گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ڈال گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ڈال گیا تو پھر اس کو 1 کلو کی، 1.25 کلو کی، 1.5 کلو کی آگ دے دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو آپ کا 70 گرام پارا اور چاندی ہے، 25 سے 30 گرام جو پتلا بنا کر ڈالی ہے، تو یہ آپس میں پارا اور چاندی یکجا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک دوسرے کا جسم، پارا جسم اس کو اپنے میں سمیٹ لے گا، چاندی کے ساتھ یکجا ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا کریں، اس کے اوپر سواگا ڈال دیں۔ یہ عمل آپ 2 نمبر کٹھاری میں کریں۔ ٹھیک ہے، کالی کٹھاری میں۔ اب اس کو آپ نے اس کے اوپر سواگا اتنا ڈال دینا ہے
भाई इसके ऊपर सुहागा आ जाए और सुहागे के ऊपर मीठा सोडा आ जाए। सुहागा को 4-5 चम्मच डालकर ऊपर को 5-6 चम्मच मीठा सोडा के डाल दें। डालने के बाद इसको हल्की आग पे चक्कर करें, हल्की आग पे इसको ऊपर सुहागा भी तेल हो जाए, वो भी तेल हो जाए, ठीक है। तो फिर इसको आप जैसे चरख ऊपर से देना है, बर्नर से देना है, गड़पटी से नहीं देना, ठीक है ना। तो जब आप चक्कर देंगे तो वहाँ पे ये चक्कर खा जाएगा, आपका बेहतरीन चक्कर खुलता हो जाएगी। उसमें वहाँ पे जब चक्कर खा जाए इसको बाहर निकाल लें, निकाल कर ठंडा करके इसको निकालना है। इसको अखेड़ नहीं देना ऊपर से, फ़ौरन इसको उल्टाना नहीं है, कुठारी में रखना है, ठीक है ना। कुठारी में रख कर ठंडा करना है। बहुत बात ऐसे होता है कि पूरी तरह जो होता है पारा या नहीं हुआ होता। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको पड़ा रहने दें। फिर आप ऐसा करें कि इसमें आप ठंडा करके निकाल कर देखें, चोट लगा कर नीचे को प्लास्टिक की शीट या कपड़ा कागज़ ऊपर बिछा कर कि ये फोटक है या नरम मुलायम है। अगर ये फोटक है तो इसमें 1-2 चम्मच सोडे के डालकर अच्छी तरह पकाएं। अगर इसमें अड़ान है, मेरी गल तो नहीं होगी, अगर इसमें अड़ान है तो फिर आप बता सकते हैं, वरना होती तो नहीं है। तो कई दोस्त पहले जो आग देनी होती है वो सही तरीके से नहीं देते, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पारा कम होने का चांस होता है। तो कम नहीं हमने करना, ठीक है ना। फिर अगर इसमें आपके पास उड़ान है तो फिर आपको मैं बताऊंगा ज़रूर। उम्मीद तो बड़ी है कि होगी नहीं होगी, ठीक है ना। अगर फिर भी है और ये उड़ान है और अब नरम मुलायम है या ये नरम मुलायम नहीं है, तो ये चक्कर सही तरह नहीं खा रहा, तो फिर आप क्या करेंगे। फिर जनाब आला आप ऐसा करेंगे, 200 ग्राम सिमरफार लेंगे, 100 ग्राम मनशल लेंगे और 100 ग्राम कास्टिक पतरी लेंगे। इन तीनों को आपस में अलग अलग पीस के इकट्ठा करके 3 किलो की आग दे देंगे। आग देने के बाद ये जो जैसे भी पीस निकलेंगे, अगर आपको डाउट है इसमें उड़ान का, तो फिर उसके कुची में लें, निकालें, खींगर को पीस लें, तीनों चीज़ों का, मनशल को, सिमरफार और वो जो होता है साथ कास्टिक पतरी, पीस कर इनको बचाएँ। इसके ऊपर इसके टोटे टोटे करके डाल दें, ठीक है ना जी। तो जब आप डाल देंगे तो फिर इसको आपने 2 किलो की आग दे देनी है। 2 किलो की आग से आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह इसके अंदर उड़ान नहीं होगी किसी किस्म की भी। अगर फिर फोटक है तो फोटक के लिए आपको इसमें सुहागा डाल लेंगे, ठीक है ना। सुहागा कह रहा हूँ यार, मीठा सोडा डालकर लंबा चक्कर देंगे, 2-3 कट्ठालियाँ चेंज करेंगे, मीठा सोडा डालेंगे, कट्ठालियाँ चेंज करेंगे तो इसकी ये फोटक हर चीज़ दूर हो जाएगी। और अल्लाह की रहमत से फिर इसको थोड़ा सा काट कर तेज़ाब में देखने की लस्सी बनती है कि क्या बनता है, तो अल्लाह की रहमत से ये आपके काम अच्छे सवारने वाला तो अल्लाह है, अच्छे सवारे जाएंगे 100%। तो मुझे उम्मीद है कि कोई अक्लमंद इसको हाथ डालेगा जो मेरी बात को समझ रहा होगा। तो जो नहीं समझ रहे या कि मियाँ में नए आए हैं तो वो किसी उस्ताद जो नज़दीक है उन उस्तादों से रब्ता करें, फिर करें। अब यार देखो, मेरी एक दरख्वास्त, अगर हम दोस्त मेरे भाई मेरे सब उस्ताद ही हैं आप, ठीक है कि नहीं, तो उससे गुजारिश ये है कि मेरी एक दरख्वास्त आपसे ये है कि मेरे प्यारे भाई आप मुझ पर एक शफ़क़त करें। अगर कोई काम की बात हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझे फ़ोन करें, मैं सुनता हूँ। तो अगर आप वैसे ये बताएंगे कि मैंने फ़लाँ भाई को जी थोड़ा नुस्खा शुरू कर लिया है, तो फ़लाँ जगह तक मैंने पहुँचा लिया, यार ये तो कोई बात नहीं है ना। ये तो मुझे देखें अकेला आदमी हूँ। आज सुबह से ये आलम है कि मुल्तान से कोई मरीज़ थे, कुछ मैंने दवाई नारोल भेजनी थी, कुछ और जगहों को भी भेजनी थी, तो अभी तक मैं फ़ारिग नहीं हुआ। अब टाइम देखिए, मैं ना अभी बैठ कर ये आपके लिए बना रहा हूँ, इसलिए
کہ ابھی میری دعائیں اگر کہیں تو میں دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ ابھی میں نے دعائیں بنانی ہیں، پڑھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، مریضوں کی۔ تو کیا کروں، کام بھی تو ساتھ کرنا ہے نا دوستوں کا، جو حکم ہے کہ لوگوں کا علاج کرنا ہے وہ تو کرنا پڑے گا۔ تو کافی دوستوں نے پیسے بھیجے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں بھیجنی ہیں، تو پھر وہ بات نہ کریں جس سے میرا بھی ٹائم ضائع ہو، تو آپ کا تو بھی ضائع ہوگا قیمتی۔ تو میرے دوستو، نماز پڑھا کریں، میرے اللہ کا حکم ہے، تو آپ کا بھی اللہ ہے، اور سرکار پر درود و سلام بھیجا کریں۔ اور صبح و شام جس کا کوئی روزگار نہیں ہے اور ویلا بیٹھا ہے، اولاد روشی پڑھ کے ایک ایک تسبیح یار علم شریف نکالا پڑھا کرو یار، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اور الحمدللہ آپس میں ملا لیا کرو یار۔ ایک کی تسبیح نکالو، مال کے رزق کے دروازے کھولے، ایمان کے دروازے کھولے، غفلتیں معاف کرے، درود و سلام پڑھا کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں یار۔ تو اللہ رزق تو پھر بھی اللہ ہی دینا ہے نا، تو جب اس کے محبوب کو یاد کرو گے تو اللہ اور محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یو کے سے کچھ ویس صاحب کال کر رہے ہیں، ان کی میں نے کال کاٹی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اس کا مکمل ہوا، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، تو اس کو کریں، ہوش سے کریں، عقل سے کریں، یہ پارا بڑے کام کا ہے، یہ چاندی میں تو دوڑ کر جاتا ہے، کسی اور طرف بھی جا سکے گا، امید تو بڑی ہوگی، سمجھدار ہے دنیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔